مرنے کے بعد جا کے اپن پھوڑا کدال لے کے اپنی جنت بنیں گے، ایسا ہونے والا نہیں ہے، بلکہ یہاں زندگی میں ہم کو محنت کرنا ہے، ہماری یہاں کی محنت سے ہماری جنت تیار ہو رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سکون سے رہیں، یہاں سکون سے رہیں گے وہاں بے چینی ہوگی، اور یہاں محنت مشقت میں رہیں گے تو وہاں آرام سے رہیں گے، وہاں سکون سے رہیں گے۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں کا کیا ہوا عمل وہاں ساتھ آنے والا ہے، چاہے نیکی کی نوعیت سے کرے چاہے گناہوں کی نوعیت سے کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو مشقت کا مقام بنایا، اور یہاں دو چیزیں ہمارے لیے بتلائی کہ ہم مسلسل امتحان میں ہیں اور مسلسل ہمارا سفر جاری ہے۔ عزیز دوستو، دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، دنیا میں سب سے بہترین کپڑا، سب سے بھاری جو کپڑا سمجھا جاتا ہے وہ ریشم کا ہوتا ہے، ریشم کا کپڑا۔ اس لیے اتنا بھاری کپڑا دنیا میں مردوں کو پہننا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ریشم جنت میں جنتیوں کو ہم کو پہنائیں گے۔ دنیا میں مرد آدمی کے لیے شریعت کہتی ہے کہ مرد آدمی ریشم کا کپڑا نہیں پہنیں گی، خواتین پہن سکتی ہیں۔ تو سب سے بہترین کپڑا جو ہے وہ ریشم کا ہوتا ہے۔ اور ریشم کیا ہے؟ کس چیز سے بن رہا ہے؟ ایک کیڑا ہوتا ہے، اس کو شہتوت کا پتا کھلایا جاتا ہے، بس اس کے پاس ڈال دیتے ہیں، وہ کھاتا رہتا ہے اور موٹا ہوتا رہتا ہے، اور کھا کھا کے مستی کو آ کر تھوکنے لگتا ہے۔ بس اس کا وہ تھوک تاگے کی شکل بنتا ہے، اور پھر وہ خود ہی لپیٹ کر بونڈے کی شکل میں بنا بھی دیتا ہے۔ تو ریشم جو ہے وہ ایک کیڑے کا تھوک ہے، جو دنیا کے لباس میں سب سے اعلیٰ ترین لباس ریشم ہے، وہ ایک کیڑے کا تھوک ہے۔ اور شہد دنیا کے تمام مشروبات میں سب سے بہترین مشروب جو ہے وہ شہد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے شہد کو شفا فرمایا، ہر دوا میں شہد استعمال ہوتا ہے، مختلف طریقوں سے پینے میں مختلف فائدے شہد سے حاصل ہوتے ہیں۔ اگر شہد کی حقیقت کو، اصلیت کو دیکھا جائے تو ایک مکھی کا پاخانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے شہد کی مکھی کے دل میں بات ڈالی کہ وہ پہاڑوں پر، اونچے درختوں پر مکان بنائے اور درختوں کے پھولوں کا رس چوسے۔ ہر درخت کے پھول کا رس وہ چوستے ہیں، اور لا کر ان کے جو گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں، شہد کی کولی جس کو کہا جاتا ہے، لا کر اس میں وہ بھرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک مکھی سے پوچھا کہ کیا طریقہ کار ہے تمہارا؟ تو مکھی نے ان کا پورا نظام سنایا۔ اللہ تبارک و تعالی اس مکھی کو اتنا شعور دیا اور اللہ تعالی کے احکامات کو سمجھنے کا اور رس کو جمع کرنے کا سارا طریقہ جو ہے ایسے جیسے ایک سمجھدار انسان ہو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو، یہ شہد بنتا کیسے ہے؟ تو مکھی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پھولوں سے رس چوستے ہیں اور لا کے ہم جب اپنے حاکم کو بتلاتے ہیں تو حاکم کے پاس لیاب ہوتا ہے، اور وہ لیاب میں وہ رس سے ذرا فٹ کرو، وہ لیاب میں وہ لایا ہوا رس چیک کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اچھے درختوں کا پھول چوسا گیا ہو اور وہ پھول کا رس نقصان دہ نہیں ہے تو اس کو کامیاب بتایا جاتا ہے، اور جو خراب پھولوں سے جو انسانوں کی صحت کو نقصان دینے والا ہوتا ہے، ایسے پھول کا رس اگر کوئی مکھی چوس کر لائی تو اس کو پھینک دیا جاتا ہے، بلکہ ایسی حرکت پر اس کو سزا بھی دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ نفع بخش ہوتا کیسے ہے، اور اس کے اندر یہ ٹیسٹ، یہ میٹھاپن اور یہ مزیداری کیسی آتی ہے؟ تو مکھی نے کہا کہ جب ہمارا لایا ہوا رس لیاب میں دیکھ لیا گیا اور وہ بالکل صحیح اور درست نکلا تو ہم کو وہ پولیوں میں بھرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ جس وقت ہم وہ پولیوں میں شہد بھرتے ہیں تو پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، پہلے درود شریف پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد پولی میں رس کو بھرتے ہیں، تو اس کے اندر شفا اور مٹھاس درود شریف پڑھنے کی وجہ سے آتی ہے۔ بہرحال ایک حقیقت کو دیکھا جائے تو شہد جو ہے وہ ایک مکھی کا پاخانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے شفا بنایا، لیکن اس کے تیار کرنے کے لیے جو نظام بنایا ہے وہ ہمارے حساب سے بنایا گیا ہے کہ یہ شہد انسانوں کو، جن کے لیے میں شفا کہہ رہا ہوں، ان کے لیے کسی قسم کا کوئی نقصان دہ نہ بنے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام کہ وہ مکھی کا جو محکمہ ہے شہد کی مکھی کا، ان کے پاس باضابطہ لیاب ہے، ہر رس کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اور شہد بن رہا ہے۔ لیکن حقیقت کو دیکھا جائے تو شہد جو سب سے اچھی چیز سمجھی جاتی ہے وہ ایک مکھی کا پاخانہ ہے، اور دنیا کا سب سے بہترین لباس وہ ریشم ہے، اور ریشم ایک کیڑے کا تھوک ہے۔ بستی میں آنے کے بعد جب وہ خے کرتا ہے اور خے کرے سے وہ تھوک کو خود ہی لپیٹتا ہے، خود ہی لپیٹتا ہے، جیسے ریل، تاگے کی ریل ہوتی ہے ویسے گول بولے کی شکل میں وہ بنتا ہے۔ پھر جب اس کا ریشم نکالا جاتا ہے تو جیسے ہی